رمضان کے مہینے میں مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ انسان ڈائریکٹ جنت میں جائے گا؟ کیا اس سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اکثر و بیشتر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں کہ آخر قبر میں اس بندے سے سوال و جواب، حساب و کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قیامت کے دن اس سے سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ کیا وہ جنت میں ڈائریکٹ بھیجا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں یا جمعے کے دن انتقال کر جائے تو اس سے قبر میں اس دن سوال نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی شخص جمعے کے دن انتقال کر جائے تو جمعے کے دن اس سے قبر میں اس وقت سوال نہیں ہوتے. حالانکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، کسی اور دن کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو جیسے ہی اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ تدفین کے بعد ہٹتے ہیں نا پیچھے کو، تو فوراً ہی اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتے آ کر اس سے سوال جواب، حساب و کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کا جمعے کے دن انتقال ہوتا ہے تو اس سے فوراً یعنی اس دن جمعے کے دن اس سے قبر میں حساب کتاب، سوال جواب نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان کے متعلق بھی آقا علیہ السلام کا یہی فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس سے سوال جواب نہیں ہوتے. اب یہاں سے یہ سمجھنا ہم کو ضروری ہے کہ سوال جواب صرف رمضان میں نہیں ہوتے یا کبھی رمضان کے بعد بھی نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ رمضان میں صرف سوال جواب نہیں ہوئے اور جیسے ہی رمضان مکمل ہو گئے اس کے بعد سوال جواب شروع ہو گئے. کیونکہ رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے جو رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے نا تو جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے جن مردوں پر بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر مردے پر جو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے جہنم والا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے جو گناہگار شخص ہوتا ہے اس کے لیے. تو لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور عذاب قبر کو مرتفع کر دیتا ہے، عذاب قبر کو اٹھا لیا کرتا ہے. تو یہ تو سب سے، چاہے وہ رمضان میں کسی کا انتقال ہوا ہو یا رمضان سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہو، رمضان کے مہینے میں جن جن مردوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس مہینے کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب رمضان میں کسی شخص کا انتقال ہوا، اس سے سوال و جواب، حساب و کتاب، قبر میں جو سوال ہوتے ہیں وہ کیا عید کے بعد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان بھر سوال جواب نہیں ہوں گے، رمضان کے بعد ہوں گے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک مرتبہ عذاب کو اٹھا لے تو پھر اس کو دوبارہ کبھی پھر عذاب نہیں دیتا. یعنی ایک بار اگر اللہ نے معاف کر دیا نا تو اس سے عید کے بعد بھی پھر حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہاں سے اب ہم کیا سمجھیں، سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بس ایک چیز سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا کسی بندے کے ساتھ ارادہ فرمایا ہوا ہے اور اس کو یہ شرف ملا ہوا ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا، تو اللہ سے پھر اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینا چاہتا ہے، اس کو سزا دینا چاہتا ہے اس کے گناہوں کی، تو پھر وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. اب سوال ایک یہ بچتا ہے، سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈائریکٹ وہ انسان جنت میں جائے گا؟ دیکھیے، قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس سے قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا. جس کی اچھی لائف ہوگی وہ جلدی سوالوں کے جواب دے دے گا. ہاں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے سوال و جواب نہیں ہوں گے تو ان کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ عطا کیا جائے گا. تو بہرحال اس میں یہ فضیلت نہیں ہے کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. قبر میں بہرحال رمضان میں اسے سوال نہیں ہوں گے، بعد میں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے. لیکن آخرت میں اس کی پوری زندگی کے بارے میں اسے سوال و جواب ہوں گے. اگر انسان کی زندگی اچھی نکلتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل
کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر وہ پھنس گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔